5 لیٹر شیر است. لیٹر کو لیٹر کو اردو میں لکھ دیتا ہوں لیٹر. پیمانہ ہے لیکوڈ ناپنے کا. تو ایک اور در این سبت 7 کیلو انار است. در این سبت 7 کیلو انار است. تو سبت کیسے بولتے ہیں؟ سبت ٹوکری کو. اس ٹوکری میں 7 کیلو انار ہے. کیلو کو کیا بولتے ہیں؟ کلو. کل بھی شاید پڑھا تھا. ہزار. در این سبت 7 کیلو انار است. در این اتاق 20 صندلی است. یہ ہمارے جملے بن گئے. پھر ہے تا. اگلا ایک لفظ ہے ہمارا تا. از پشاور تا کلکتے. ہم نے ایک جملہ استعمال کیا جس میں دونوں آ گئے. از پشاور تا کلکتے. پشاور سے کلکتہ. تو از جو ہے فرام اور یہ ٹو. فرام پشاور ٹو کلکتہ. اگلا ہے کنفیوزنگ دو ہیں جو استعمال ہوتے ہیں بہ اور با. بہ اور با دونوں مختلف معنی دیتے ہیں. بہ کا تو بہتر اور بہترین میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں لیکن وہ ایک الگ معنی ہے. اور با کا جو ہے اس کا مطلب ہے ساتھ ود. تو ہم ایک جملے سے اس کی پہچان کر لیتے ہیں کہ او بے کشمیر باقی رفت. او بے کشمیر با کی رفت. ہاں او مطلب ہی یا شی. بے کشمیر کشمیر کو. باقی رفت کس کے ساتھ گیا؟ وہ کشمیر کو کس کے ساتھ گیا؟ ایک سوال ہے. یہاں سوالیہ نشان بھی لگا لیتے ہیں. تو اس کا جواب ہوگا او بے کشمیر با پدر رفت. وہ کشمیر باپ کے ساتھ گیا، والد صاحب کے ساتھ گیا. تو بہ اور با جو ہے یہ استعمال میں آنے والے جو ہیں ہمارے اگلے کورسز میں بہت زیادہ ہیں. ایک اور ہے بر. بر جو ہے اس کا مطلب ہے اوپر. استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور فارسی میں اس کا ایک سینونیم ہے روئی. روئی مطلب آن دا ٹاپ. تو ہم اس کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں. کتاب بر میز است. کتاب بر میز است. کتاب میز پر ہے. کتاب بر روی میز است. کتاب میز کے ٹاپ پر ہے. تو روئی اور بر جو ہے یہ ٹاپ کے لیے یا اوپر کے لیے یا آن جس کو انگلش میں آن دا ٹیبل. تو بر میز یہ استعمال ہوتے ہیں. کتاب روی میز است. کتاب میز پر ہے یا کتاب بر میز است دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں. میں لکھ دیتا ہوں.
کتاب بر میز است اور کتاب روی میز است، دونوں کے ایک جیسے معنی ہیں، کتاب میز پر ہے۔ اسی طرح پس اور پیش کے الفاظ بھی ہیں، سامنے، پیش سامنے، اور پس جو ہے وہ بعد میں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ پس پیچھے یا بعد میں، اور پیش۔ اس کا جملہ ہم بناتے ہیں، گربه پس دیوار است۔ گربه پس دیوار است، گربے کا لفظ ہم نے پہلی سیکھا ہے، بلی، بلی دیوار کے پیچھے ہے۔ پیش کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بچے، بچے پیش مادر است۔ بچے پیش مادر است، بچہ ماں کے سامنے یا ماں کے ساتھ ہے۔ تو اس جیسے اور بھی الفاظ ہیں، کسی نے کمنٹ میں پوچھا تھا را کسے کہتے ہیں۔ را فارسی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، را اس کو بولتے ہیں کو، را کو۔ تو اسی طرح دوسرے الفاظ بھی ہیں جس کے زیادہ تر معنی ہمیں آتی بھی ہیں، بالا مطلب ہے کہ اونچا یا اوپر، پائین نیچے، اور اس طرح اور ہمارے سامنے آتے جائیں گے، عقب، پہلو، اور اس کو ہم پڑھتے جائیں گے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے جملوں میں اسم کو فعل سے ملاتے ہیں اور ہمارے جملے اس سے بنتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگلے اس میں جب ہم کتاب سے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے اور ہماری پریکٹس اس سے ہو جائے گی۔ میرے خیال میں اس پہ جب کتاب سے پڑھیں گے تو اس پہ زیادہ وضاحت سے بات ہوگی۔ اگلے جو ہمارے اس کا ایک ہے تو وہ ہے پوزیسیو پروناؤنس، یعنی کہ ضمیر ہائے ملکی، مطلب ہے کہ ملک، ضمیر ہائے ملکی۔ فارسی سیکھیں، ملک، ملک اونرشپ، اور ہمارے ہاں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی ہے، ایک ہے ملک۔ ملک، ملک کیا ہے؟ فرشتہ، عربی کا لفظ ہے اوریجنلی۔ ایک ہے ملک، ملک کیا ہے؟ ملک بادشاہ کہہ لیں۔ ہمارے ہاں ملک لوگ نام کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور استعمال ہوتا ہے ملک صاحب، تو یہ کیا ہے؟ ملک۔ ایک اور ہے ملک، ملک ہے ملکیت، یعنی کہ اونرشپ، تو یہ کیا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے ایکچولی، ملک۔ اور ایک اور ہے ملک، وہ تو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ملک وطن کے لیے، کنٹری کے لیے۔ تو زبر زیر سے لفظ کے معنی کچھ اور بن سکتے ہیں، اور اگر ہم صحیح تلفظ کریں تو ہم جو ہیں پڑھے لکھ کے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور سے ہم کسی شخص کو کہیں ملک صاحب تو یہ ایجوکیٹڈ نشانی ہے۔ اگر ہم بولیں ملک صاحب
تو ملک تو فرشتہ کی طرف اشارہ ہے، تو اس کی میننگ کچھ اور بن جاتے ہیں. تو آتے ہیں ضمیر ہائے ملکی یعنی کہ پوزیسیو پروناؤنس کہ ہم نے ضمیریں پڑھی ہیں جس میں سنگولر اور پلورل، من اور یہ سنگولر ہے فرسٹ پرسن اور یہ پلورل ہے فرسٹ پرسن، یہ سنگولر سیکنڈ پرسن اور یہ پلورل، اسی طرح یہ تھرڈ پرسن. ابھی اگر ہم کہیں کہ کتاب من، ایک جملہ ہے کتاب من، کیا ہے؟ تو ہم اس کو کس طرح لکھیں گے؟ کتابم، کیا ہے؟ کتابم، مختصر کر کے لکھتے ہیں کتابم. فارسی کی یہ خوبصورتی ہے. کتاب من، یہ کتاب من کیا بنے گا؟ کتابم. اسی طرح کتاب ماں کیا بنے گا؟ چلیے پہلے یہ کرتے ہیں، کتاب تو بنے گا کتاب تو، سنگولر پہلے کرتے ہیں، کتاب تو بنے گا کتابت. کیا بنے گا؟ کتاب تو بنے گا کتابت. اور آگے جو ہے کتاب او بنے گا کتابش. کتاب او یعنی کہ اس کا کتاب، کتاب او بن جائے گا کتابش. آپ نے نوٹ کیا کہ بے پر تمام کیسز میں زبر ہے. کتاب من کتابم، کتاب تو کتابت، کتاب او کتابش. تو ہم نے سنگولر کیا تو سیکھ لیا کہ پوزیسیو پروناؤنس میں ہم کیا کرتے ہیں. تو آخر میں میم لگا دیتے ہیں کتابم میری کتاب، کتابت تیری کتاب، کتابش اس کی کتاب. اس کے بعد ہم پلورل کا سیکھتے ہیں. پلورل میں ہمارے پاس کیا ہے؟ فرسٹ پرسن کے لیے ہے ما، ہم یا وی، ما، شما، آنها یا ایشان. تو اس کا پوزیسیو پروناؤن کس طرح بنے گا؟ کتاب مان. کس طرح بنے گا؟ کتاب، اگر ہم کہیں کتاب ماں تو یہ بن جائے گا کتاب مان. کیا بنے گا؟ کتاب مان. اگر ہم کہیں کتاب شما تو پھر یہ بنے گا کتاب تان. کتاب شما یہ بنے گا کتاب تان. اکٹھے لکھتے ہیں یا جدا جدا کر کے لکھتے ہیں؟ کتاب اور تان اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں، جدا بھی لکھ سکتے ہیں. کتاب تان. اور آگے ہے کتاب آنہا، تو یہ بنے گا کتاب، تو یہ بنے گا کتاب شان.
ان کی کتاب. میننگ کیا ہے؟ کتاب ما ہماری کتاب، کتاب مان بھی ہماری کتاب، کتاب شما کتاب تان، اور کتاب آنہا کتاب شان. آسان ہے تھوڑا. اگر آپ اپنے ساتھ نوٹس بنا کے اور اس پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سہولت رہے گی. ایک اور پریکٹس اس کی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح سے اس کی سمجھ آ سکے. سنگولر اور پلورل کو ہم اکٹھے لکھتے ہیں. ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس کیف. کیف بولتے ہیں بیگ کو یا بستہ، اسکول کا بیگ، کوئی بھی بیگ کیف. تو مثال کے طور سے ہم کہتے ہیں کیف من. تو یہ بن جائے گا میں نے دونوں کے لیے لکھ لیا. کیف من سے بن جائے گا کیفام، اور کیف ما سے بن جائے گا کیف مون. کیا بنے گا؟ کیف مون. اس طرح اگر ہم اس کے لیے لکھیں کیف تو، کیف شما، تو کس طرح بنے گا؟ بنے گا کیفت کیفتان. کیا بنا؟ کیفت اور کیفتان. پلورل کے لیے کیفتان یور بیگ. کیف او آگے ہے ہمارے پاس تھرڈ پرسن سنگولر. کیف او اور کیف آنہا. تو بن جائے گا کیفش کیفش یعنی کہ اس کا بیگ، اور کیفشان یعنی کہ ان پلورل کا بیگ. اب اس میں ہم نے ایک ڈفرینس نوٹ کیا کہ جب ہم سنگولر کی اس پورشن میں ہے تو آخری لفظ پہ زبر ہے، کیف فے کے اوپر زبر ہے، یا اگر کتاب ہے تو کتاب کے اوپر زبر آتا ہے. اور جب ہم پلورل میں آتے ہیں تو پھر آخری حرف پہ جو ہے یہ زیر ہے. جس طرح کتاب مان، تو یہاں کیا ہے؟ کیف مان. تو جب بولیں گے ہم تو اس بات کی طرف ہماری یا پڑھیں گے، اگرچہ زیر زبر اس پہ بعض اوقات نہیں لگائے ہوتے، لیکن ہم خود اپنی طرف سے یہ بولیں گے کہ جب سنگولر کی طرف میں ہم ہوں تو پھر آخری حرف پہ ہم زبر بولیں یا پڑھیں، اور اگر پلورل میں ہوں تو پھر آخری حرف پہ ہم زیر پڑھیں. یہ ڈفرینس آپ نوٹ کر لیں، اور اگر آپ پین اور قلم کی مدد سے
اور دفتر میں اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کر لیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں. موئی من، موئی فارسی میں بال کو بولتے ہیں، انسانی بال. موئی، موئی من. اگر ہم یہاں کیف کی جگہ موئی کا لفظ لگا دیں تو موئی من بن جائے گا مویم. اور موئی مون، مویت، مویتون، مویش، مویشون. مو کیا بولتے ہیں؟ بال کو. اسی طرح جو ہے پاؤں یا فٹ کو پائے بولتے ہیں تو پایم. اور آپ بقایا خود بنا لیں، کوئی بھی حرف آپ اٹھا سکتے ہیں جو آپ نے ابھی تک سیکھا ہے اور وہ حرف اٹھائیں. اس میں کچھ اور بعض دفعہ کوئی اور طریقہ اپنانا پڑتا ہے چھوٹا موٹا، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ابھی ہماری کنفیوژن شاید اس سے ہو جائے. آپ آسان اس میں سے یہ سیکھ لیں. اس کے بعد ہمارے کورس کے بیشتر ساتھی ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں گے اس کورس کے دوران. تو ابھی تک تو ہماری فارسی بہت ابتدائی درجے پر ہے، اور جب ہم 2-4 ہفتے کی کلاسز لیں گے تو پھر باقاعدہ ایک آسان کتاب شروع کریں گے. بہرحال آج تک ہم نے جو آسان فارسی کی ان 4 کلاسز میں جو کچھ سیکھا ہے وہ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کتاب کی مدد سے ہم وہ اسباق بھی پڑھ لیں. تو آپ کتاب پہ نظر دوڑائیں اور ہم ایک ایک سبق پڑھتے ہیں. اس میں آسان اسباق ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تکرار کر لیں گے. تکرار مطلب ریویژن کر لیں گے. تو کتاب پہ نظر ڈالتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. جی تو کتاب کو دیکھیں. یہ ہمارے پاس ایک درسی کتاب ہے، شاید اب آؤٹ آف پرنٹ ہے. تو اس کا جو پہلا سبق ہے یا درس اول، تو اس سے ہم شروع کر لیتے ہیں. اس سے ہمارا جو ریویژن ہو جائے گا، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تو آپ دیکھیں درس اول، پہلا سبق، پہلا لیسن، فرسٹ لیسن. این، آپ خود جو ہیں اس کے معنی بتائیں، آپ نے سیکھ رکھے ہیں. این، آن، است، نیست، چیست. جملوں میں استعمال ہے. این کتاب است، یہ کتاب ہے. این دفتر است، یہ نوٹ بک یا کاپی ہے. این گل است، یہ پھول ہے. این میز است، یہ میز ہے. آن درخت است، درخت ہے، وہ درخت ہے. آن مداد است، وہ پنسل ہے. آن تختہ سیاه است، وہ بلیک بورڈ ہے. آن کاغذ است، وہ کاغذ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ صرف ایک 2 حروف اس طرح ہمارے پاس حروف آ گئے. ایک دفتر مختلف ہے اور ایک مداد. بقایا چیزوں کے جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے بہت آتے ہیں اور پہلے سے سن رکھے ہیں. اب لیسن پہ آگے جاتے ہیں. این چیست، ترجمہ کریں. این چیست، یہ کیا ہے؟ این سیب است، یہ سیب ہے. بالکل، سیب کیا ہے؟ سیب، ایپل. آن چیست، وہ کیا ہے؟ آن انار است، وہ انار ہے. این چیست، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. این عینک است، یہ عینک ہے. آن چیست، وہ کیا ہے؟ آن توپ است، توپ گیند کو بولتے ہیں، بال جس کو انگلش میں بول لیتے ہیں. آن توپ است،
وہ گیند ہے. تختہ سیاہ این است. تختہ سیاہ بلیک بورڈ یہ ہے. دیوار آن است. دیوار وہ ہے. تصویر این است. تصویر یہ ہے. گلدان آن است. گلدان وہ ہے. این سگ نیست. سگ کتا، یہ کتا نہیں ہے. گربه است. بلی ہے. آن بز است. گاو نیست. وہ کیا ہے؟ آن بز یعنی کہ بکری ہے. گاؤ گائے نہیں ہے. اس میں ایک میں آپ کو بتا دوں، سیب پھل کا ہے نام ہے، اور یہ لوگ آلو کو فارسی میں سیب زمینی بولتے ہیں. زمین کا سیب، آلو سیب زمینی. اسی طرح توپ کا ہم نے دیکھ لیا تو توپ گیند کو بولتے ہیں. اور آپ توپ خانہ یا توپ کا جو اسلحے کا ہے تو آپ اس سے اس کی کوئی وہ بنا سکتے ہیں، کوئی لنک ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ بال کو، گیند کو جب توپ کہتے ہیں تو اسلحے میں توپ کیا ہے. تو ایک کنیکشن بنتا ہے، آپ خود اس کو بنا لیں. ابھی جاتے ہیں اگلے سبق کی طرف. اچھا، اگلے سبق سے پہلے تمرین یعنی کہ مشق ہے. تو کہتے ہیں کہ تصویروں کی مدد سے اس طرح مشق کیجئے. کتاب چونکہ اسکول کے بچوں کے لیے بنی ہے. خواہ شوق. روزنامے اخبار کو بولتے ہیں ڈیلی. روزنامے فارسی میں نامے کا لفظ خط کے لیے بولا جاتا ہے، صرف نامے اگر ہو، لیکن جب روزنامے ہو تو اخبار. اسی طرح فارسی میں جو ہم ایک انگریزی کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں پروگرام، تو اس میں فارسی میں پروگرام کو برنامے بولتا ہے. واٹ از یور پروگرام؟ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو برنامے شما چیست، کہ آپ. گل جو ہے پھول. برگ جو ہے پتے کو بولتے ہیں، پودے کے پتے کو برگ. ہمارے ہاں ایک پھول بھی ہے اور اس کے حساب سے ایک نام بھی ہے، گل صد برگ، یعنی کہ وہ پھول جس کے 100 پتے ہوں. لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں. تو برگ کیا ہے؟ پودے کا پتا. اسب جو ہے ہارس، اور گاؤ گائے کے لیے. اس میں سوال نمبر 2 ہے، فارسی میں ترجمہ کیجئے. آپ خود یہ ترجمے کر لیں، بہت آسان ہے. یہ کیا ہے؟